پڑھنے سے پاؤں کا دھونا ثابت ہو جائے گا اور ارجلکم پڑھنے سے پاؤں کا مسح کرنا ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پوری بحث ہے. اب اس کا تعلق کس چیز سے؟ زبر سے اور زیر سے. تو ہمارے مطابق تو ارجلکم پڑھنا بالکل غلط ہے, اور قرآن میں ارجلکم جو لکھا ہوا ہے اس سے بھی مسح کرنا ہی ثابت ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نے سے ایک مثال دی میں نے کہ اس طرح صحابہ کے درمیان بھی بعض اعراب میں اختلاف واقع تھا. تو اس طرح قرآن کریم کو مختلف انداز سے لوگ پڑھتے تھے. اچھا, یہ فرق کافی بڑھ گیا جب سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تک بات گئی تو اس میں کافی اضافہ ہونے لگا. اب اس میں کیا کرتے, تو کچھ جو بہت ہی پرومیننٹ قسم کے قاری تھے, قاریان قرآن, جن کا بڑا اثر تھا اور جن کو لوگ کاپی کرتے تھے, ان کے درمیان بھی اختلاف تھا بعض چیزوں میں. آج بھی آپ عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں. عبد الباسط عبد الصمد تو بہت پرومیننٹ قاری ہے نا مصر کا. آپ اس کے یوٹیوب پہ جا کے سن لیں اس کی سورہ فاتحہ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین, مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین پڑھتا ہے. اچھا, اب قرآن میں تو مالک یوم الدین لکھا ہوا ہے, وہ ملک یوم الدین پڑھ رہا ہے, تو ملک یوم الدین بھی ٹھیک ہے. اور بہت سے نسخے ہیں صحابہ سے تابعین سے کہ یہ ملک یوم الدین پڑھا کرتے تھے. اچھا, مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین کے معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اس لیے اتنا زیادہ ایشو نہیں بنا. لیکن اگر کہیں معنی میں فرق آنا شروع ہو جائے پھر ایشو بنے گا. تو یہ فرق جو ہے وہ کافی بڑھنے لگا. پھر یہ طے کیا گیا, کل مسلمانوں نے طے کیا کہ یہ 6 جو بڑے قاری ہیں قاریان قرآن, ان کا جو پڑھنے کا لہجہ ہے اس کو لہجہ کہا گیا. لہجہ کا مطلب لہن نہیں ہے. بعض لوگ لہجہ کا مطلب لیتے ہیں لہن. لہن نہیں ہے کہ یہ کسی لہن میں پڑھ رہا ہے, کسی اور لہن میں پڑھ رہا ہے, کسی لہن نہیں ہے. لہجہ کا مطلب یہ ہے پروننسیشن. لہجے کا مطلب ہے تلفظ, لہجے کا مطلب ہے پروننسیشن. تو 6 ڈفرینٹ پروننسیشنز جو تھے ان کو آفیشیلی ریکوگنائز کر لیا گیا کہ 6 کے 6 صحیح ہیں. ایسے پڑھ لو یا ایسے پڑھ لو یا ایسے پڑھ لو یا ایسے پڑھ لو. جو کہا کہ 4 فقہ ہیں, چاروں صحیح ہیں, اس پہ عمل کر لو, اس پہ کر لو, اس پہ کر لو, اس پہ کر لو. بھائی جب اختلاف ہوگا تو کیا کریں گے, یہی طریقہ نکالیں گے کچھ نہ کچھ. تو یہ حل نکالا انہوں نے کہ 6 کے 6 صحیح ہیں. اچھا, پہلے تو مجبوری میں یہ حل نکالا انہوں نے, پھر کچھ لوگوں نے اس کو حدیث سے ملا دیا اور کہا کہ قرآن جو ہے وہ 7 لہجے میں نازل ہوا. یہ 7 بن جاتے ہیں اصل میں ایک اور ملا کر. تو قرآن جو ہے وہ 7 لہجے میں نازل ہوا. اس کو حضور سے منسوخ کر دیا کہ قرآن 7 لہجے نہیں, قرآن خود ہی مختلف لہجے میں نازل ہوا. یہ چونکہ ائمہ تعین کا زمانہ تھا, اور یہ جو قراء تھے, قراء 7, ان میں سے 3 تو ڈیفینیٹلی اور ایک چوتھا بھی پروبیبلی شیعہ تھے. قراء میں سے بھی پرومیننٹ قراء 3 تو ڈیفینیٹلی شیعہ تھے, اور چوتھے پہ بھی یہ بات ہوتی ہے یہ بھی شیعہ تھا. تو یہ اس میں شیعہ بھی تھے. مقصد کہنے کی یہ کہ اس میں شیعہ بھی تھے. لیکن جب ائمہ تعین کے سامنے یہ بات پہنچی کہ قرآن 7 لہجے میں نازل ہوا تو انہوں نے ڈسکریج کیا. انہوں نے کہا غلط بیان کر رہے ہیں. کس نے کہا قرآن 7 لہجے میں نازل ہوا؟ قرآن 1 لہجے میں نازل ہوا. سوچنے کی بات ہے, فرشتہ آ رہا ہے, حضور کو آ کے آیت سنا رہا ہے, پھر حضور اس کو امت کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں, تو کیا 7 لہجے میں تلاوت کریں گے؟
کبھی مالک یوم الدین پڑھیں گے کبھی ملک یوم الدین پڑھیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو حضور ایک ہی لہجے میں تلاوت کریں گے، جو حضور کا لہجہ ہے، جو ہاشمیوں کا لہجہ ہے. لیکن اختلافات چونکہ بڑھ رہے تھے، اس کو بچانے کے لیے لوگوں نے یہ تھیوری بنا دی کہ سب صحیح ہیں. اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے وہ یہ مسئلہ قرآن کریم کے ساتھ رہا. اور ابھی سعودی عرب نے قرآن ایسا شائع کیا ہے جس کے اندر 7 لہجے کے فرق کو مینشن کر دیا گیا ہے. اب یہ خطرناک بات ہے یہ، کیونکہ اب تک تو میں نے کہا نا مسلمانوں کے پاس جو نسخے قرآن کریم کے ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، اور جو اختلافی لہجے ہیں وہ صرف کتابوں میں بن رہے ہیں، وہ پبلک میں رائج نہیں ہیں. لیکن اگر ایک نیا نسخہ بنا دیا جائے اور اس کے اندر ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ فلاں ایسے پڑھتا رہا، فلاں ایسے پڑھتا رہا، یہ تو قرآن کریم کو مشکوک بنانے والی بات ہے. اگر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا ہے کسی ایک قرأت کے اوپر تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں اسی کے مطابق قرآن کریم شائع کیا جاتا ہے. لیکن یہ اختلافات رہے. اچھا، بات شروع ہوئی تھی اس آیت سے، سورہ صافات کی آیت نمبر 37، سلام علی الیاسین. تو دیکھیں 7 میں سے 3 جو ہیں، اب میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ 3 شیعہ، لیکن 7 میں سے 3 جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آل یاسین تھا. 7 میں سے 3 قاریان وہ قرۂ سبعہ میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اصل میں الیاسین تھا، اور اس کا اعراب جس طرح لگایا گیا اس کی وجہ سے آل یاسین تھا، اور جب اعراب لگایا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ الیاسین پڑھ رہے ہیں. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیاسین ہی ہے، یہ حضرت الیاس کی طرف اشارہ ہے. اچھا، اس تھیوری کو ہمارے اپنے شیعہ مفسرین نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ اس سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام ہی ہیں، اور ہمیں قرآن کریم میں بلا وجہ شکوک و شبہات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کے خاندان جو ہے وہ آل یاسین ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جملہ الیاسین قرآن میں لکھا ہوا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو آل یاسین پر منطبق کریں، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کی جو آیتیں ہیں ان میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو اب یہ واحد کا صیغہ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مراد کوئی فرد واحد ہے، اور ظاہر ہے اگر آل یاسین کہیں گے ہم تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے. سورہ صافات. تو اس اعتبار سے یہ الیاسین ہی ہے، آل یاسین نہیں ہے. ان دونوں طرح کی باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا ہو گیا؟ سورہ صافات کو نہیں آ رہی ہے. پھر بہرحال آل یاسین جو ہے وہ آل رسول کو کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آل طہا، آل یاسین. اور ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی ایسے اشعار کہے گئے تھے، سلام علی آل طہا و یاسین، سلام علی خیر النبیین، سلام علی روضۃ حل فیہا امام و یباہی بہ الملک والدین. تو اس طرح سے اشعار ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی کہے جاتے تھے. تو اس کا آغاز جو ہے وہ سلام علی آل یاسین سے ہوتا ہے، اس ذرات آل یاسین کا، اور یہ مخاطب کیا گیا ہے امام زمانہ کو. آگے جو جملے ہیں وہ بھی امام زمانہ کے لیے ہیں، لیکن یہی نظریہ، یہی افکار، یہی نظریات ہمارے تمام معصومین کے لیے،
کہ السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، سلام ہو آپ پر یا داعی الی اللہ، خدا کی طرف دعوت دینے والے، داعی یعنی دعوت دینے والے، تو پیغمبر اکرم خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ائمہ طاہرین انہی کی جانشین ہیں، وہ بھی لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت جو ہے وہ خدا کی طرف ہوتی ہے، خدا کی طرف، خدا کے دین کی طرف، تو وہ دعوت دینے والے ہیں۔ یہ دعوت کا لفظ بہت خوبصورت ہے، ایک تو لفظ ہے تبلیغ، کہ تبلیغ کرنے والے ہیں، مبلغ جس کو ہم کہتے ہیں، تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، کہ پہنچانے والے ہیں، لیکن لفظ دعوت اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے آئیے گا ہمارے گھر، آپ کی دعوت ہے، تو آپ خوش ہوں گے، صحیح ہے؟ دعوت کسی چیز کی بھی آپ دیں گے، شادی کی، ولیمے کی، مجلس کی، نظر کی، محفل کی، میلاد کی، تو دعوت جو دی جاتی ہے وہ محبت کے ساتھ چونکہ دی جاتی ہے، دعوت جو ہے وہ غصے میں نہیں دی جاتی، نفرت کے ساتھ دی جاتی، توہین کر کے نہیں دی جاتی، دعوت کے اندر لفظ محبت پوشیدہ ہے، کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور سر افتخار ہوگی، چشم برا، چشم برا یعنی ہماری آنکھیں آپ کے راستے میں بچھی ہوئی ہیں، یہ تو نہیں کہتا کہ آ جانا میرے ولیمے میں، ورنہ میں دیکھ لوں گا، ایسے تو کوئی نہیں آتا، تو محبت سے دعوت دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیا کرتے تھے تو محبت سے دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے، خدا نے کہا نا جاؤ اذهب الی فرعون، تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وقولوا له قولا لینا، دیکھو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، فرعون کے لیے اسے نرم لہجے میں بات کرنا، کیا پتہ وہ یاد دہانی ہو جائے اس کے لیے، کیا پتہ وہ اس طرف آ جائے، تو فرعون کے لیے بھی خدا کہہ رہا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، تو مبلغین کو بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں سے نرم لہجے میں بات کریں، لوگوں کو لتاڑنا، ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا، ان کو جہنمی قرار دینا، ان سب کو گمراہ قرار دینا، یہ دعوت کا اصول نہیں، دعوت کا طریقہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ پیار سے، محبت سے، جیسے ایک ڈاکٹر مریض کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مریض سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، مرض سے دشمنی ہے اس کی، اصل میں اس کی دشمنی بیماری سے، اس کی دشمنی اس بیمار فرد سے نہیں ہے، اس بیمار فرد سے اس کو محبت ہے، اس کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام بھی اور ائمہ طاہرین بھی اس امت کا اسی طرح وہ بھی طبیب ہیں، طبیب نفوسنا، طبیب قلوبنا، بلکہ امیر المومنین نے تو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا ہے پیغمبر اکرم کے لیے کہ وہ طبیب الدوار ہیں، ایسے طبیب ہیں جو خود چل کے پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک، جس کو آج کا آپ کہتے ہیں موبائل کلینک ہے، وہ ایک تو یہ نہیں کہ انسان چل کے کلینک میں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ایک موبائل کلینک ہے، کلینک چل کے خود پیشنٹ کے پاس آتی ہے۔ تو امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کے لیے فرمایا کہ وہ طبیب الدوار ہیں، وہ ایسے طبیب ہیں جو خود چل کے مریض کے پاس جاتے تھے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ تو ائمہ طاہرین بھی اسی طرح ہر ممکن کوشش کرتے تھے کسی طرح ہدایت کا پیغام پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ مثلا خطبہ نہیں دے سکتے تو دعائیں کر لیں، دعا نہیں تو زیارت پڑھ لی، کسی طریقے سے یہ میسج، یہ پیغام بس پہنچانا ہے تاکہ امت جو ہے اس حقیقت تک پہنچ جائے کسی نہ کسی طرح، ورنہ چھوڑ دیتے، کہتے ٹھیک ہے ہمیں کیا بھائی، جب تم خود ہی نہیں آ رہے ہو چل کے تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، بلکہ تو یہ داعی اللہ ہیں، خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وربانی آیات، اور اس کی آیات کے، اس کے کلام کے، اس کی نشانیوں کے نگہبان ہیں، پرورش کرنے والے، نگہداشت کرنے والے، ربانی، رب کہتے ہیں
پرورش کرنے والے، یعنی اس کو گریجولی اسٹیپ وائز کمال تک پہنچانے والے. جیسے والدین کے لیے کہا گیا نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بہر اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہیں بچپنے میں ہماری تربیت کی. تو تربیت کا مطلب کیا؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ وائز مرحلہ بہ مرحلہ سلولی اینڈ گریجولی پرفیکشن تک پہنچانا، کمال تک پہنچانا، یہ کام کرنا. تو خداوند عالم کا جو کلام ہے اس کلام کی نگرانی السلام علیک یا باب اللہ، اے خدا کے باب، اے خدا کے دروازے، یہ خدا کا دروازہ ہے. جس طرح ہم بعض اماموں کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ باب الحوائج ہے، تو کسی مخصوص امام کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باب الحوائج ہے، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے. ہر امام باب الحوائج ہے. تو باب الحوائج کا مطلب بھی یہی ہے. اور جہاں پر یہ اصطلاح آئی ہے وہاں اس طرح ہے کہ یہ باب الحوائج الی اللہ ہے اصل میں، یعنی ہماری حاجتیں جو خدا تک پہنچیں گی وہ ان کے دروازے سے پہنچیں گی. ہماری جو حاجتیں خدا تک پہنچیں گی، اصل میں دیکھیں جو نبوت اور امامت کا تصور ہے ہمارے یہاں وہ اس طرح ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں. خدا اور بندے کے درمیان، کیونکہ ہمارا براہ راست رابطہ خدا سے نہیں. تو اب خدا کا پیغام ہم تک کیسے پہنچے گا؟ وہ انہی کے ذریعے پہنچے گا، یہ انہی کے ذریعے پہنچے گا. براہ راست ہمارے جب رسائی نہیں ہے، اور تو خدا نے یہ نظام کیا ہے، ایسا نہیں کہ خدا ان چیزوں میں کوئی مجبور تھا، خدا نے ایک نظام بنایا. اس نظام کے مطابق یہ ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان، مخلوق اور خدا کے درمیان یہ رابطے کا ذریعہ ہے. خدا کے پاس سے کوئی چیز پہنچے گی تو ان کے ذریعے سے ہو کے پہنچے گی. قرآن آئے گا تو ان کے ذریعے سے آئے گا، ہدایت آئے گی تو ان کے ذریعے سے آئے گی، دین کی تعلیمات آئیں گی تو ان کے ذریعے سے آئیں گی. یعنی مخلوق ان سے رابطہ کرے، ان کا رابطہ براہ راست خدا سے ہے، وہاں سے وہ میڈیٹر کے طور پر کام کریں گے، وہاں سے ریسیو کریں گے، یہاں سے فارورڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے کوئی چیز جائے گی تو انہی کے پاس سے ہو کے جائے گی، وہاں سے جب آئے گی تو انہی کے پاس سے ہو کے آئے گی. یہاں سے کوئی چیز جائے گی تو انہی کے پاس سے ہو کے جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے پوسٹ آفس ہوتا ہے، اس میں جیسے آپ یہاں سے کوئی خط بھیجنا چاہ رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں آپ خط، تو آپ کا خط ڈائریکٹ امریکہ نہیں جائے گا، آپ کا خط جو ہے جائے گا پوسٹ آفس میں جائے گا. یہاں سے وہ جی پی او میں جائے گا، جنرل پوسٹ آفس میں، وہاں سے وہ امریکہ کے جی پی او میں جائے گا، اور پھر وہاں سے آپ کی مطلوبہ ایڈریس پر جائے گا. ٹھیک. تو ہر جگہ کی نیٹ ورکنگ اس طرح ہوتی. میں یہاں بیٹھ کے اگر آپ کو موبائل میں ایک میسیج بھیج دوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے میں آپ کو میسیج سینڈ کرتا ہوں، ایس ایم ایس یا واٹس ایپ میں کسی بھی چیز میں ایک میسیج بھیج رہا ہوں، میرا موبائل یہاں ہے، آپ کا موبائل یہاں ہے، تو میرے موبائل سے نکل کے یہ میسیج آپ کے موبائل میں نہیں جائے گا، بلکہ میرے موبائل سے نکل کے یہ میسیج پہلے تو اس میں جائے گا جو علاقے کے اندر آپ کے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے پھر جائے گا ہمارے اس نیٹ ورک میں جس کا سم میں نے لیا ہوا ہے، وہاں سے جائے گا اس کے سیٹلائٹ میں، وہاں سے جائے گا کیلیفورنیا، وہاں سے ہوتے ہوئے اس سیٹلائٹ کے پاس جائے گا جس سے آپ نے نیٹ ورک لیا ہوا ہے. تو یہ میسیج یہاں سے امریکہ سے گھوم کے آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب اتنا فاسٹ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے نکلا وہاں پہنچ گیا، لیکن اس کے اندر ایک معمولی سا ڈیلے ہوتا ہے. جب آپ لائیو چلاتے ہیں نا کوئی چیز آپ کو فیل ہوتا ہوگا ڈیلے، وہ معمولی سا ڈیلے، شاید وہ بھی ختم ہو جائے کچھ عرصے کے بعد، لیکن ایک ڈیلے ہوگا ضرور. تو اس طرح سے نیٹ ورکنگ، تو خداوند عالم کی نیٹ ورکنگ اس طرح ہے کہ جو چیز وہاں سے آئے گی ان کے ذریعے سے ہو کے آئے گی، جو چیز یہاں سے جائے گی، ہماری عبادات، ہماری نمازیں، جو کچھ بھی جائیں گی وہ بھی یہیں سے ہو کے جائے گی، ان کے ذریعے سے ہو کے جائے گی.
تو یہ باب اللہ ہے، اصل میں یہ اللہ کا دروازہ ہے. ان کے دروازے سے جو چیز وہاں سے آئے گی انہی کے ذریعے سے آئے گی، جو یہاں سے جائے گی انہی کے ذریعے جائے گی. وَدَيَّانَ دِينِهِ، اور دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو خدا کا دین ہے وہ دین لاوارث نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دین آ گیا خدا کا اور بس پہنچ گیا، اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب اللہ کے رسول کا کام ختم. کچھ لوگ اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ ایک ڈاکیے کی طرح ہیں اور ان کا کام بس یہ پہنچانا ہے. نہیں، صرف پہنچانا نہیں ہے ان کا کام، اس کے آگے بہت سارے کام اور ہیں ان کے. وہ ایک پوسٹ مین کی طرح نہیں ہے. ایک پوسٹ مین آپ کو لا کر ایک پارسل دیتا ہے، ایک لیٹر دیتا ہے فرض کریں، اور وہ لیٹر کھلا ہوا ہو، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ احتجاج کریں گے اس کے اوپر، آپ شکایت کر دیں گے اس کی. تو پوسٹ مین کی تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیٹر کو کھول سکے. تو اللہ کے رسول کا معاذ اللہ یہ اسٹیٹس ہے؟ یہ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک ڈیوٹی ان کی ہے، ایک ذمہ داری ان کی ہے پہنچانا، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ اور بھی. اب اگر اللہ کے رسول نے دین پہنچا دیا فرض کریں اور مکمل بھی ہو گیا دین خدا کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ وحی اور رسالت سے بے نیاز ہو گئے. نو، ایسا نہیں ہے کہ اب ہم وحی اور رسالت سے بے نیاز ہو گئے. کچھ لوگ یہی بیان کرتے ہیں، بھائی وہ اسی لیے تو آئے تھے، وہ یہی دینے تو آئے تھے، قرآن اور شریعت، یہ وہ نماز روزے، اب دے دیے نا انہوں نے، اب یہ کرو. نہیں، ان کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ان کو چھوڑو، جو انہوں نے دیا اس کو دیکھو. یہی دینے کے لیے تو وہ آئے تھے. ٹھیک ہے، یہی دینے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کا اسٹیٹس کچھ اور بھی ہے، صرف یہی نہیں. دس واز ون آف دیئر ریسپانسبلٹیز، ون آف دیئر ڈیوٹیز. تو وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ کتاب جو کچھ انہوں نے پہنچایا ہے، وہ اس کے وارث ہیں، وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اس کی تعلیم دینے والے ہیں، وہ اس کی تشریح کرنے والے ہیں، وہ اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے آتھورائزڈ ہیں. صرف یہ نہیں یہ پہنچانے والے تھے، پہنچا دیا انہوں نے، کام ختم ہو گیا. اب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اب ہمارے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی، اب ہم اس کی مارکیٹنگ کریں گے. نہیں، آپ نہیں کریں گے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ وہاں سے ہوگی جو آتھورائزڈ، جو فرنچائزڈ ہے. ہر آدمی مارکیٹنگ نہیں کر سکتا. تو دین اور شریعت کی مارکیٹنگ بھی ہر شخص نہیں کرے گا. وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے آتھورائز ہیں، لہذا وہی اس کی حفاظت کریں گے اور وہی اس کی تشریح کریں گے. تو وہ باب اللہ بھی ہیں اور دیان الدین بھی ہیں. بس اختتام کرتے ہیں، جملہ اور پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ. 40 سلام ہیں. اگر اس رفتار سے ہم کرتے رہے تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم شارٹ کریں گے اس کو. 40 سلام ہیں. تو 40 سلام کا مطلب 40 جملے ہیں، اس کے اندر 40 الفاظ ہیں ایڈیشنل، اور ہر لفظ جو ہے اس کا ظاہر ہے ایک مفہوم ہے، اس کے اندر ایک میسیج ہے، اس کے اندر ایک عقیدہ ہے. اور اس طریقے سے ہم صرف یہ نہیں کہ امام کو سلام کر رہے ہیں، بلکہ سلام ان الفاظ سے کر رہے ہیں جس سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کا اسٹیٹس ہے اور یہ ہمارا بلیف ہے. ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ کے ہم سلام کر رہے ہیں. تو ان الفاظ کا ایک معنی ہے. السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک تصور یہ ہے کہ ہر آدمی خلیفہ ہے. تو کیا ہر آدمی خدا کا نائب ہے؟ یعنی جس کو خدا نے نائب بنایا وہ نائب ہے. تو خلیفۃ اللہ کون ہے؟ خلیفۃ اللہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں. خلیفۃ اللہ یعنی نائب، خدا کے نائب ہیں وہ. تو وہ خدا کے نائب ہیں.
کیونکہ ظاہر ہے ہماری رسائی خدا تک براہ راست تو نہیں ہے، تو ہماری رسائی کہاں تک ہے؟ خدا کے نائب تک ہے۔ وَنَاصِرَ حَقِّهِ، اور وہ حق کے مددگار ہیں، حق کے مددگار۔ ایک عام انسان بھی حق کا مددگار بن سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے کون ہے؟ خدا کی طرف سے حق کے مددگار جو ہیں وہ کما حق ہو، جس کو کہتے ہیں، وہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ السلام علیکم یا حجت اللہ، وہ حجت خدا ہیں۔ حجت خدا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے خدا نے ہم پر اپنی حجت تمام کر دی۔ وہ حجت کیا ہے؟ وہ حجت یہ ہے کہ خدا نے اصل میں انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری خود لی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری۔ تو وہ جو ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، وہ ذمہ داری کس طرح ادا کی ہے؟ وہ اس طرح ادا کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی، انسان کو عقل دی تاکہ وہ شناخت کر سکے، اور پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ تعلیم کو بھیجا۔ یہ کون ہے؟ یہ حجت خدا ہے۔ انہوں نے دین کو پہنچا دیا، انہوں نے ہدایت کو پہنچا دیا۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں پہنچی۔ خدا کی طرف سے ہدایت پہنچ گئی، تو خدا کی طرف سے حجت تمام ہو گئی۔ وہ حجت ان ہستیوں کے ذریعے تمام ہوئی۔ حجت خدا کون ہے؟ یہ تو یہ حجت خدا ہے، وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ، اور اس کے ارادے کا مظہر ہے۔ خدا کے ارادے کا مظہر۔ دیکھیں خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی ذات تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری رسائی جو ہے وہ اس کی صفات تک ہے، ہماری رسائی اس کی صفات تک۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری رسائی اصل میں خدا کی صفات تک نہیں ہے، بلکہ خدا کی صفات کے مظہر تک ہے۔ مظہر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات جس انداز میں ظاہر ہو رہی ہے تو وہاں تک ہماری رسائی ہے۔ مثلا ہمارے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، پانی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی ایک طرح کا رزق ہے۔ اب ہماری رسائی پانی تک ہے، ہم پانی کو دیکھ رہے ہیں، پانی کو پی سکتے ہیں، پانی کو سمجھ سکتے ہیں، پانی کی اہمیت جانتے ہیں۔ اب یہ جو پانی ہے یہ خدا کے رازق ہونے کی، خدا کی صفت ہے، خدا رازق ہے۔ خدا کی جو صفت ہے رازق ہونا، اس کا مظہر ہے۔ مظہر یعنی خدا کی وہ صفت جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کائنات میں لاکھوں چیزوں میں، کروڑوں چیزوں میں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے بھی ایک چیز ایسی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر خدا کی ایک صفت ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ خدا خالق ہے، رازق ہے، منعم ہے، نعمت دینے والا ہے۔ تو یہ جو خدا کے صفات ہیں وہ جن چیزوں میں ظاہر ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مظہر صفات خدا ہے۔ ہر چیز مظہر صفات خدا ہے۔ پھر امام ہی کو کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ امام کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں مظہر ناقص ہوتی ہیں، بعض چیزیں مظہر کامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں ہم بیٹھے ہوئے روشنی ہے، یہ جو روشنی ہے، اگر یہ لائٹیں بجھا دیں پھر بھی کچھ روشنی آئے گی یہاں پر، اندھیرا گھپ تو نہیں ہو جائے گا نا؟ کیوں نہیں ہوگا اندھیرا گھپ؟ اس لیے کہ باہر سورج ہے، سورج کی کچھ نہ کچھ روشنی اندر آئے گی۔ تو سورج کی جو روشنی ہے وہ اصل میں ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ پردہ ہے، یہ ہمیں بلو نظر آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سورج کی روشنی جو جا رہی ہے وہ ایبزارب ہو رہی ہے، اور بلو کلر جو ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں میں پہنچتا ہے، آنکھ اس کو آبزرو کرتی ہے، دماغ میں بھیجتی ہے، دماغ شناخت کرتا ہے، اٹ از بلو۔ ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ جو بلو کلر ہے یہ کیا ہے؟ یہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو پردہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سورج کا مظہر ہے، یہ سورج کے وجود کا ایک مظہر ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہر چیز سورج کے وجود کا ایک مظہر ہے یہاں جو نظر آ رہی ہے. لیکن یہ سورج کے تمام کرنوں کو، تمام کلرز کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. کچھ مخصوص کلرز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، باقی کلرز جو ہیں وہ ایبزارب ہو رہے ہیں. تو یہ اصل میں مظہر کامل نہیں ہے، یہ مظہر ناقص ہے. اگر آپ سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیں، اس آئینے کے اندر بھی سورج ظاہر ہوگا اور وہ میکسیمم ریفلیکشن دے گا جتنا اچھا آئینہ ہوگا. تو آئینہ جو ہے وہ مظہر کامل ہوگا نسبتاً اور چیزوں کے مقابلے میں. وہ جو آئینہ ہوگا وہ میکسیمم سورج کی صفات کو ریفلیکٹ کرے گا. تو ہر چیز خدا کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، ہر چیز خدا کے صفات کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. لیکن انبیاء اور ائمہ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آئینہ ہیں، وہ میکسیمم صفات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ میکسیمم صفات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ دلیل، وہ حجت اللہ ہیں، وہ صفات الہی کا مظہر ہے، وہ اس کے ارادے کا بھی مظہر ہے کہ خدا کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اس کے ارادے کی بھی ایک دلیل ہے. تو بہرحال یہیں ہم روک دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. کوئی ضروری سوال ہو یا کچھ آپ اظہار خیال کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد.